بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان محقق ثانی کا جامع المقاصد میں کلام ہے کہ معاطات کے سلسلے میں محقق ثانی نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اس تمام گفتگو کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور آج کے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان مشہور کی نظر کا بیان اور اس کی وضاحت کے محقق ثانی کس طرح اسے بیان کرتے ہیں، اور معاطات کا مفید ملکیت ہونا اور اس کے دلائل کہ کس طرح وہ معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں اور کیا دلیل بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح فقہا کے کلام کی توجیہ جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ایک شبہہ اور پھر اس کے جواب کے سلسلے میں جو بیانات محقق ثانی بیان کرتے ہیں یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ اور چلتے ہیں ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ محقق ثانی جو ہے وہ معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَمَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَقَدْ قَالَ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي فِي جَامِعِ الْمَقَاصِدِ۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ان کلمات فقہا اور ان بیانات اور ان شواہد کے ساتھ ان کے علاوہ محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ جامع المقاصد کے اندر اس طرح فرماتے ہیں کہ انہم ارادوا بالاباحۃ الملک المتزلزل، کہ فقہا ارادہ کرتے ہیں اباحہ سے ملک متزلزل کا، یعنی ایک ایسی ملکیت کے جو قابل فسخ ہے اور جس میں وہ شخص جو ہے اپنے مال کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اپنی چیز کی طرف رجوع کر سکتا ہے، جس کے مقابلے میں ملکیت جو ہے وہ ہے کہ جو مستقر ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس کے اندر رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ایک ایسی ملکیت کی جو متزلزل ہے، ابھی استقرار نہیں پایا، اس نے استحکام نہیں پایا، یہ کہتے ہیں کہ اباحے سے مراد جو ہے فقہا کا یہ ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا مطلب محقق ثانی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ مشہور کی نظر کو بیان کرتے ہیں، اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں ملکیت کا فائدہ دیتی ہے یہ معاملہ جو ہے معاطات۔ کہتے ہیں شیخ انصاری ان کی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ فقال محقق ثانی اس صورت میں فرماتے ہیں کہ المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع وان لم تکن کالعقد فی اللزوم، کہ معاطات جو ہے معروف فقہا اصحاب کے درمیان یہ ہے کہ معاطات بیع ہے، معاطات بیع ہے یعنی معاطات مفید ملکیت ہے، کیونکہ بیع کا معنی وہی تملیک کا انشاء کرنا ہوتا ہے، تو بس معاطات بیع ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَالْعَقْدِ فِي اللُّزُومِ، گرچہ لزوم میں عقد یعنی ایجاب و قبول کی مانند نہیں ہے، کہ اگر ایجاب و قبول جاری ہوتا ہے، عقد بیع جاری ہو ایجاب و قبول کے ساتھ تو وہ لازم بنتا ہے اور لزوم کا افادہ کرتا ہے، لیکن معاطات بیع ضرور ہے، لیکن یعنی مفید ملکیت ضرور ہے، لیکن لزوم میں اس عقد کی مانند نہیں ہے، ایجاب و قبول کی مانند نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ خلافاً لظاہر عبارت المفید، البتہ یہ مطلب جو ہے وہ خلاف ہے مفید کی عبارت کے ظاہر کا، یعنی مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقنعہ کے اندر بیان کیا ہے معاطات کے حوالے سے، مطلب یہ اس کے خلاف ہے، کہ وہاں پر ان کی عبارت جو ہے وہ ظہور رکھتی ہے اس بات میں کہ بیع لازم کا افادہ کرتا ہے یہ معاطات، یعنی مفید رحمۃ اللہ علیہ بھی معاطات کے بیع ہونے کے قائل ہیں، لیکن بیع لازم کے حوالے سے وہ قائل ہیں کہ مفید بیع لازم۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ بِأَنَّهُمْ بَيْعٌ فَاسِدٌ سِوَى الْمُصَنِّفِ فِي النِّهَايَةِ، لیکن فقہا میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ معاطات بیع فاسد ہے، ایک باطل بیع ہے، یعنی بیع فاسد جب ہم نے کہا، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ معاطات بیع فاسد ہے، یعنی یہ کہ وہ نہ تو مفید ملکیت ہے بلکہ حتی مفید اباحہ بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اثر اس پر مترتب نہیں ہوتا۔ یوں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا فقیہ نہیں کہ جو اس بات کا قائل ہو کہ معاطات بیع فاسد ہے، ہاں مگر مصنف یعنی علامہ نے نہایہ کے اندر، نہایت الاحکام کے اندر اس طرح سے یہ بات کی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ فِي كُتُبِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ أَنَّهَا، البتہ علامہ جو ہیں وہ اسی مطلب سے پھر انہوں نے رجوع کیا ہے، یعنی واپس پلٹے ہیں، اور اپنی دیگر جو ہے ان کتابوں کے اندر کہ جو اسی نہایت الاحکام کے بعد میں انہوں نے تدوین کی ہیں، ان کتابوں کے اندر وہ واپس پڑھیں۔ تو یہ ایک مطلب ہے، پہلا مطلب جو محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ جامع المقاصد کے اندر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ معاطات کو فقہا کے کلام کے اندر
معاطات میں اباحے سے جو مراد ہے ملک متزلزل ہے، اور معاطات ان کی نظر میں بے ہے۔ یہاں پھر ہم چلتے ہیں محقق ثانی کے دوبارہ کلام میں اگلے مطلب کی طرف، کہ درواقع آگے جا کر معاطات کے مفید ملکیت ہونے کی دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے فقہا کے کلام کی توجیہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا مطلب کہ جو اس میں محقق ثانی دلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس مطلب کو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیے شریفہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید نے اس طرح کہا کہ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ، یعنی مگر نقل مال بالباطل سے جو استثناء صورت ہے، یعنی باطل طریقے سے مال کھانے سے جو استثناء صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ وہ کیا ہو، تجارت ہو، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ آپ کی جانب سے تمہاری طرف سے رضایت ہو اسی کے ساتھ، تجارت عن تراض ہو۔ اگر معاملہ اس طرح سے صورت پائے گا تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ اکل مال بالباطل نہیں ہے، وہ مشروع ہے، یعنی اس پر اثر مترتب ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ عَامٌ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ۔ یہ جو آیہ شریفہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ تجارت عن تراض مشروع ہے، اکل مال بالباطل نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دلیل عام ہے، عمومیت رکھتی ہے، تمام معاملات کو شامل ہے، مگر ان موارد کو کہ جن کو کوئی خاص دلیل آ کر خارج کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا معاملات کے اندر بیع ربوی کو خارج کرتی ہے دلیل، جہاں پر ربا ہو، سود ہو۔ اسی طرح وہ بیع جو کہ غرری ہو، جس کے اندر کسی اعتبار سے جہالت پائی جاتی ہو، عوضین کی نسبت یا کسی اور طریقے سے وہ غرر وہاں پر لازم آئے اور دھوکہ لازم آئے وہاں پر بائع اور مشتری میں کسی ایک کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہیں، یہ خارج ہیں، اور ادلہ ان کو خارج کرتے ہیں اسی عموم سے، یعنی الا ان تکون تجارۃ عن تراض سے یہ تمام موارد خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن معاطات یہاں سے خارج نہیں ہے، ایسا نہیں کہ مثلا معاطات یہاں سے خارج ہو، کسی دلیل نے آ کر اسے خارج کیا ہو، نہیں، یہاں پر یہ عام معاطات کو شامل ہے، کسی دلیل نے آ کر معاطات کو خارج بھی نہیں کیا، یعنی معاطات بھی درواقع کیا ہے، مصادی کے اس کا کہ تجارت عن تراض ہے، تجارت ہے تراز کے ساتھ، اور جو بھی تجارت عن تراض ہے وہ مشروع ہے، پس معاطات مشروع ہے، مشروعیت رکھتی ہے، یعنی معاطات میں جو ملکیت مقصود ہے اس کا یہ اثر جو ہے اس پر شرعاً مترتب ہوگا۔ تو یوں محقق ثانی جو ہیں جامع المقاصد کے اندر اس طرح سے اس آیت سے استفادہ کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں اس بات پر کہ معاطات مفید ملکیت ہے، یعنی وہی اثر جو اس کا قصد کیا گیا ہے وہ مترتب ہوگا۔ پھر یہاں پر اسی کتاب کے اندر تیسرا مطلب بیان کرتے ہیں کہ فقہا کے کلام کی طرف اشارہ اور ان کی توجیہ کرتے ہیں کلام کی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ فقہا کے کلام کے اندر تو اباحہ بیان ہوا تھا، اب آپ کس طرح جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فقہا کے کلام میں اس اباحے سے مراد بیع ہے، اور آپ کس طرح اباحے سے مراد ملک متزلزل لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وما یوجد فی عبارت جمع من متأخری الاصحاب، وہ مطلب کہ جو موجود ہے علماء اور فقہا جو کہ متأخرین ہیں ان کے ایک گروہ کی عبارت میں، یعنی ان کی جماعت کی عبارت میں، یعنی وہ جو بعض ہمارے متأخرین فقہا ہیں ان کی عبارت کے اندر یہ مطلب موجود ہے کہ من انہا تفید الاباحہ، کہ معاطات کیا ہے، مفید اباحہ ہے، وتلزم بذہاب احد العینین، اور معاطات لازم بنتا ہے، کب لازم ہوتا ہے، کب جب دو عین میں سے کوئی ایک چلی جائے، یعنی یہ کہتے ہیں بزرگان اپنی اس عبارت کے اندر کہ معاطات مفید اباحہ ہے، اور یہی معاطات لازم صورت اپناتا ہے، ملک متزلزل سے خارج ہوتا ہے، لازم بنتا ہے کب، جب دو عین میں سے کوئی ایک عین چلی جائے۔ مثلا اگر ان میں سے کسی ایک کے پاس عین تلف ہو جائے تو دوسرا جس کے ہاتھ میں وہ عین موجود ہے اب وہ واپس نہیں پلٹے گی، اب وہ دوسرا شخص اس عین کا جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ مالک بن جائے گا، یوں معاملہ جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی قابل فسخ نہیں ہوگا، وہ چیز پلٹ کر دوسرے کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا متاخر علماء کی عبارات کے اندر اس طرح کا میٹر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وما یوجد یریدون بہ عدم اللزوم، یہ جو مطلب وہاں پر پایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ ارادہ کرتے ہیں یہ بزرگان اس چیز سے، یعنی اس مطلب سے، کس بات کا، کہ عدم اللزوم فی اول الامر، یعنی ابتداء امر سے، آغاز اس معاملے سے لزوم نہیں ہے،
وبالذهاب يتحقق اللزوم، اور عین کے چلے جانے سے لزوم متحقق ہوتا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ معاطات مفید اباحہ ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ معاطات میں وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ لزوم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نہیں، لزوم آغاز امر سے نہیں ہے، آغاز معاملے سے نہیں ہے، کوئی ایک عین چلی جائے تب جا کر وہ لزوم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ابتدا سے ایسا نہیں کہ معاطات مفید ملکیت لازمہ ہوں، لیکن ہاں محقق ثانی فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کے ضرور قائل ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے لیکن لازمہ نہیں بلکہ غیر لازمہ ملکیت جائزہ کے وہ قائل ہیں۔ لہٰذا اس عبارت سے محقق ثانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ معاطات درست مفید ملکیت ہے، لیکن یہ معاطات جو مفید ملکیت ہے وہ ملکیت لازمہ نہیں بلکہ غیر لازمہ ہے۔ لازمہ تب ہوگا جب کوئی ایک عین تبدیل ہو جائے۔ اچھا، کیوں یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے، اور یہاں پر اباحے کو کیوں جو ہے لے آتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ معاطات مفید ملکیت ہے لیکن لازم نہیں؟ فرماتے ہیں کہ لامتناع ارادت الاباحۃ المجردۃ عن اصل الملک۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاطات کے اندر ممتنع اور محال ہے کہ آپ اباحے کا ارادہ کریں جو کہ خالی ہو اصل ملکیت سے۔ یعنی یوں کہیں کہ من انہا تفید الاباحہ، یہ جو بزرگان کہتے ہیں کہ معاطات مفید اباحہ ہے، اب آپ اس اباحے کو بغیر ملکیت سے نہیں نظر میں رکھ سکتے کیونکہ ممتنع ہے۔ جب اس طرح سے ہے تو فرماتے ہیں کہ پس معاطات مفید ملکیت ہے۔ البتہ جب آپ اباحے کو خالی نظر میں نہیں رکھ سکتے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لزوم بھی یہاں پہ حاصل تب ہوتا ہے جب کوئی ایک عین چلی جائے، تو پس یہاں سے نتیجہ لیتے ہیں کہ معاطات ان کی نظر میں مفید ملکیت ہے لیکن لازم نہیں بلکہ جائز اور متزلزل جو ملکیت ہے وہ یہاں پر حاصل ہوتی ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال سامنے آ سکتا ہے کہ یہ کیوں خالی اباحے کا ارادہ درست نہیں ہو سکتا؟ کیوں کہا لامتناع؟ ممتنع کیوں کہا؟ یعنی کیوں معاطات کے اندر ہم اباحے کو ملکیت سے جدا اور خالی نظر میں نہیں رکھ سکتے؟ تو یہاں پر دو وجہ بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اذ المقصود للمتعاطیین الملک، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جو معاملہ کیا ہے متعاطیین نے اور معاطات کا یہ عطا اور اخذ کا جو معاملہ صورت پا رہا ہے، وہاں پر مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود ملکیت ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا، اب اگر ملکیت، یہ جو مقصود ملکیت ہے، اب اگر وہ ملک حاصل نہیں ہوتی یہاں پر تو وہ بیع فاسد کہلائے گی۔ وَلَمْ يَجُوزِ التَّصَرُّفُ، اصلاً تصرف یہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ یعنی وہاں مقصود ملکیت ہے اور اگر یہ مفید ملک نہیں ہے تو پھر اس کو بیع فاسد ہونا چاہیے، اور یہاں پر کسی کے اعتبار سے تصرف جائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی حتی مفید اباحہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقافت الاصحاب علی خلاف، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اور بزرگان تمام کے تمام اس کے بار خلاف ہیں، یعنی معاطات کو بیع فاسد نہیں جانتے۔ اب جب معاطات کو بیع فاسد نہیں جانتے تو یہیں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ پس فاسد کے نہیں ہے، یعنی پس ملکیت یہاں پر مترتب ہے اس پر، چونکہ اگر ملکیت مترتب نہیں ہوگی تو وہ بیع فاسد کہلائے گی اور تصرف جائز نہیں ہوگا، پس لہذا فاسد نہیں ہے، نتیجے میں وہ مفید ملکیت ہے۔ یہاں اباحے کو خالی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری وجہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور وہ یہ کہ وَأَيْضًا، یعنی ایک اور دلیل، فَإِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَحْضَ لَا تَقْتَضِي الْمِلْكَ أَصْلًا وَرَأْسًا، فرماتے ہیں کہ اباحہ خالص اور خالی ملکیت سے یہ اقتضا نہیں کرتا ملکیت کا، اصلاً کسی بھی اعتبار سے، وَرَأْسًا یعنی ابتدائی معاملے سے بھی یہ اس طرح اقتضا ملکیت کا نہیں کرتا، یعنی نہ ملکیت لازمہ نہ ملکیت جائزہ۔ بس اباحہ اگر خالی ہو تو کسی بھی اعتبار سے ملکیت کی اقتضا نہیں رکھتا۔ فَكَيْفَ يَتَحَقَّقُ مِلْكُ شَخْصٍ بِذِهَابِ مَالٍ آخَرَ فِي يَدِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہے یعنی اباحہ خالی ملکیت کی اقتضا نہیں رکھتا، اور تو یہاں پر کیسے پھر جو ہے ممکن ہے کہ دوسرے یعنی شخص کی ملکیت تحقق پائے بِذِهَابِ مَالٍ آخَرَ فِي يَدِهِ، جب اس دوسرے کا مال جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے۔ مثلا زید کی ملکیت متحقق پا رہی ہے جب عمر کے ہاتھ میں زید کی ملکیت جو ہے وہ
ضائع ہو رہی ہے اور اب زید کے ہاتھ میں عمر کا جو مال ہے وہ اس کی نسبت زید مالک بن رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اباحہ ملکیت کی تقاضا نہیں کرتا تو یہاں پر کیسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک عین ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی تو بس دوسرا مالک بنتا ہے اس مال کی نسبت جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہاں پھر وہ ملک مل کے لازم بن جاتی ہے۔ جب آپ اس طرح سے کہتے ہیں تو یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بس اگر تلف کے بعد وہ لزوم حاصل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تلف سے پہلے قطعاً ملکیت ہے، البتہ لازم نہیں ہے، اور تلف کے بعد وہ ملکیت لازم بن جاتی ہے۔ تو یہاں سے وہ نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ خود دلیل ہے ہماری اس بات پر کہ یہ معاطات مفید ملکیت ہے۔ اب یہاں پر محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک شبہے اور جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور چوتھا مطلب اسی سلسلے میں ہے کہ ایک شبہے کا جواب دیتے ہیں۔ میں یہاں پر اس شبہے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ دیکھیں شبہ اس طرح سے ہے کہ اگر معاطات کی حقیقت جو ہے وہ بے ہو اور معاطات مفید ملکیت ہو تو یہاں حتماً وہ مفید ملک لازم ہوگا، کیونکہ جو متعاطیان کا قصد ہے وہ تملیک کا ہے۔ تو اب جب اس طرح سے ہے تو کیوں یہاں جامع المقاصد میں محقق ثانی اگر معاطات کو مفید ملک جانتے ہیں تو ملک جائز جانتے ہیں، کیوں اس کو ملکیت لازمے کی معنی میں نہیں لیتے؟ تو یہاں اس سوال اور شبے کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا الْأَفْعَالُ لَمَّا لَمْ تَكُنْ دِلَالَتُهَا عَلَى الْمُرَادِ بِالصَّرَاحَةِ كَالْقَوْلِ لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْقَرَائِنِ۔ فرماتے ہیں کہ افعال جب ان کی دلالت مراد اور مقصود پر اس طرح سے صراحت اور واضح طور پر نہیں ہے، کالقول جیسے الفاظ ہوتے ہیں، لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْقَرَائِنِ جو کہ افعال قرائن سے دلالت کرتے ہیں اپنے مطلوب اور مقصود پر، بس فعل کی دلالت الفاظ کی طرح تو نہیں ہے کہ صریح ہو اپنے مقصود اور مطلوب کے اندر، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ یا تو ظہور رکھتے ہیں اپنے مطلوب میں یا نص اور صراحت رکھتے ہیں اپنے مقصود پر، لیکن افعال اس طرح سے نہیں ہے۔ جب اس طرح نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ منعوا من لزوم العقد بہا، ان افعال سے عقد کا لزوم اس کو انہوں نے منع کیا ہے۔ فَيَجُوزُ التَّرَادُ مَا دَامَ مُمْكِنًا، لہذا جب تک وہ ممکن ہے تراد جائز ہوگا۔ یعنی تراد یعنی کیا؟ یعنی اس چیز کو اعطاء اور عقد سے جو مال منتقل ہوا ایک دوسرے کی طرف اس کا پلٹ جانا، تراد یعنی دو طرفہ مال کو پلٹانا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے مال کو واپس لے، دوسرے کا مال اسے پلٹائے۔ یہ جو تراد ہے، رد کرنا، واپس کرنا مال کا، یہ جائز ہوگا مادام ممکن، جب تک ممکن ہو۔ اب اگر عین تلف نہیں ہوئی تب تک یہ ممکن ہے کہ تراد یعنی وہ کر سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں اور اس مال کو واپس پلٹا سکتے ہیں۔ چونکہ افعال کی دلالت واضح نہیں ہے لہٰذا یہاں عقد لازم نہیں ہو سکتا، عقد لازم کی صورت یہاں نہیں وجود میں آئے گی، بلکہ معاطات مفید ملک ہوگا لیکن ملک غیر لازم ہوگا۔ اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو تراد جائز ہے، لہذا وما تلف احد العینین یمتنع التراد، جب ان دو عین میں سے کوئی ایک تلف ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تراد ممتنع ہو جاتا ہے۔ فیتحقق اللزوم، جب تراد ممتنع ہوگا پلٹانا ممتنع ہو جائے گا، کیونکہ اب جب آپ پلٹائیں گے تو اس طرف ایک چیز ضائع ہو چکی ہے، تلف ہو چکی ہے، عمر کے ہاتھ میں مال جو زید کا تھا وہ ضائع ہو چکا ہے، تو اب زید اگر پلٹائے گا تو اس کے مقابل میں کوئی عوض نہیں جو عمر سے وہ واپس لے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں وہ معاملہ لازم ہو جاتا ہے۔ وَيَكْفِي تَلَفُ بَعْضِ احد العینین، فرماتے ہیں کہ وَيَكْفِي تَلَفُ بَعْضِ احد العینین، ان دو عین میں سے کسی ایک کا کچھ حصہ بھی اگر تلف ہو تب بھی کفایت کرتا ہے اس چیز کے لیے کہ معاملہ جو ہے وہ لازم ہو جائے۔ لِامْتِنَاعِ التَّرَادِ فِي الْبَاقِي، چونکہ جو باقی رہ چکا ہے مال اس میں تراد ممتنع ہے، چونکہ دو صورتیں یہاں پر سامنے آئیں گی۔ اذ هو موجب لتباعد الصفقۃ والضرر، فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ سبب بنتا ہے کہ وہ مبی، وہ مال جو ہے وہ تقسیم ہو جائے اور وہ جز ہو جائے اور اس طرح ضرر حاصل ہو اس کے مالک پر۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یوں یہ تراد گرچہ کچھ حصہ ہی ایک مال کا ضائع ہو گیا ہو، تلف ہو گیا ہو، تو تراد ممتنع ہے۔ جب تراد ممتنع ہے تو یہاں پر وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ انتہا، اور یہاں جامع المقاصد میں یہ جو عبارت تھی محقق ثانی کی معاطات کے سلسلے میں ان کا جو بیان تھا وہ یہاں پر منتہی ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔